جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، کمال یہ ہو گئی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہیں، انہوں نے پاکستان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا، اور حکومت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے، انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی لی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے اس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اندر پکڑا ہے، یہ ان کو ہم افغانستان لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور ہم اب افغانستان والے کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم انہیں افغانستان لے کے آنا چاہتے ہو۔ اب لیڈرشپ گھر میں لڑ رہی ہے، 20 سال کے جو گینز تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان کی عوام نے تو جانیں دے دیں، لیکن کیا پاکستان کی ایلیٹ نے، فوج نے بھی جانیں دے دیں، لیکن پھر یہ لڑ کیوں نہیں رہی، یہ خاموش کیوں، انہوں نے کیوں طالبان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی اداروں میں، پاکستان کے گلی محلوں میں، پاکستان کی شہروں میں دوبارہ قبضہ کر لیں؟ مطلب 6 لاکھ کی فوج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی ول نہیں ہے؟ جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سیاست میں انوالو ہو گئی ہے اور اپنا کام بھول گئی ہے؟ لیکن کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ تو اوپر کچھ جنرلز ہیں، نیچے تو ساری فوج ویسے کی ویسے ہے، اور پولیس ویسے کی ویسے ہے۔ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج یہ سمجھتی ہے یہ پولیس کا کام ہے، پولیس کہتی ہے یہ فوج کا کام ہے؟ مطلب یہ ایکچول کام کس کا ہے؟ اور ہم جو ہے اب ایک نئی، جسے کہتے ہیں نا، جگ انسائی میں پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی اپریٹس ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم نے ہاں ہم لڑنا چاہتے ہیں، واقعی لڑ رہے ہیں، یا اسی طرح ان طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کر کے اپنے لوگوں کو مرواتے رہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، 20 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے ان میں؟ دیکھیں، اس کے جی مختلف فیکٹرز ہیں، اور اگر آپ ہر فیکٹر کو دیکھیں تو اس میں بڑے حیرت انگیز قسم کے آپ کو جو ہے وہ معاملات نظر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف وہاں پہ پالیسی تھی، اس میں بہت بڑے بڑے فلاز تھے، جو اس وقت کہیں لوگ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے تھے، اور اس کے خلاف کئی لوگوں نے بات بھی کی، اور اس وجہ سے کئی لوگ وکٹمائز بھی ہوئے، اور آج بھی کچھ لوگ اس طرح وکٹمائز ہو رہے ہیں۔ اسی بنیاد پہ، بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ دہشت گردی کے خلاف یہ پالیسی اپنائی گئی تو اس وقت اس میں جو فلاز تھے، فار ایگزامپل، کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، حالانکہ دونوں دہشت گرد ہیں۔ وہ جو اچھا دہشت گرد اور برا دہشت گرد کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فاٹا میں اور پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو ہے ایک طرح کی عوامی انریسٹ بھی اور ایک عوامی کانفلکٹ بھی جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو اس کا جو ہے اس کو اس وقت دبا دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو اس بنیاد پہ اریسٹ کیا گیا، پرسیکیوٹ ایون کیا گیا، جو یہی آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ اچھا طالبان اور برا طالبان والا فلسفہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کارروائی کر رہے ہیں تو سب کے خلاف کریں۔ اور آبویسلی یہ کوئی جو ہے وہ ڈھاکی چھپی بات اس لیے نہیں تھی کہ اس میں بیشتر لوگ جو تھے وہ، جیسا کہ ہم اکثر عرض کرتے ہیں، کہ پراکسی گروپس تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیے ہوئے تھے مختلف محاذوں کے خلاف، محاذوں پر لڑنے کے لیے، جس میں ایک افغانستان کے محاذ تھا اور دوسرا انڈیا کا محاذ تھا۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ فریلی ایک دوسرے سے رومنگ اور ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے، کشمیر سے لے کے افغانستان تک۔ اور یہ سارا جو اسلحہ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی علاقہ غیر سے یا افغانستان سے آتا تھا، اور آ کر جو ہے وہ راول پنڈی سے گزرتا ہوا جا کے جو ہے وہ کشمیر کے بارڈر سے جاتا تھا۔ تو یہ پوری چیزیں جو تھی اس کو انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ جو لوگ اب بھی ہمارے کام کے ہیں وہ اچھے طالبان ہیں، ان کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اور جو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو ہم ایلیمینیٹ کرتے، جس میں زیادہ تر فارن تھے، جو ادھر ادھر ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئے ہوئے تھے، ان کو تو آپ نے ختم کر دیا۔ لیکن اس کا فال آؤٹ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، چونکہ وہ جو گڈ طالبان والوں کو جو فیور دیا گیا اور ان کو فری چھوڑ دیا گیا، وہ پھر ری گروپ ہوئے اوور دی ایئرس، اور اب آ کے تو جب آپ کی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی
دو طریقوں سے، ایک تو ان کے ساتھ خود جو آپ کی پراکسیز تھی، اور دوسری افغانستان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ بہت بڑا ایک فرق آ گیا۔ بلکہ انڈرسٹینڈنگ کیا، آپ یوں سمجھ لیں کہ باقاعدہ اوپن کانفلکٹ شروع ہو گیا جی افغان طالبان کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے بنیادی طور پہ یہ لوگ چونکہ ایک ہی ہیں، ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے، ان کا آپس میں آئیڈیالوجیکل کنیکشنز ہیں، آرگنائزیشنل کنیکشنز ہیں، فائنینشیل کنیکشنز ہیں، اور ان کی ریفیوج اور ٹریننگ سینٹرز جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ مشترکہ ہیں، مقاصد مشترکہ ہیں۔ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ پورا ایک انٹرنیشنل، اگر نہ ہی صحیح تو ریجنل جو نیٹ ورک ہے دہشت گردی کا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم گزشتہ 5-6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کی اپنی پراکسیز ہیں، جو کہ جن کے ساتھ آپ کی جو بھی سچویشن تھی، ڈیلنگ ختم ہو گئی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو انہوں نے اپنی پریزنس اور ناراضگی جو ہے وہ شو کرنی شروع کر دی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پختونخوا سے کئی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو ہے وہ پرسنل کمیونیکیشن کے ذریعے بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ یہ لوگ فریلی جو ہے وہ موو اراؤنڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھمکا رہے ہیں۔ اور ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ آپ کی عمران خان کی جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے منسٹر سے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایکسٹارشن اور بھتہ جو ہے وہ وصول کرتے رہے، جس کی کمپلینس خود منسٹرز نے کی۔ اور دیٹ واز دا ٹاک آف دا ٹاؤن، یہ بات نہیں کہ کوئی ایک آدمی کہہ رہا ہے، ایک وائڈ اسپریڈ قسم کی جو ہے وہ سچویشن تھی۔ اس پہ بھی کسی نے نہ کوئی نوٹس لیا، اور نہ وہاں کی جو ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی سٹینڈ لیا۔ تو اس کے نتیجے میں اب آ کے اگر انہوں نے کانٹر ٹیررزم پہ قبضہ کر لیا، ان کی جو چھوٹی سی فیسلٹی ہے، یا لوگوں کو اریسٹ کر لیا اور ان کو افغانستان میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ بالکل کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو ان کا جو نیکسس ہے وہ کلیئر ہے، ظاہر ہے ان کا جو ریفیوج ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، افغانستان کی موجودہ حکومت کی ان کو بیک اپ حاصل ہے۔ اور دوسرا یہ جو نیٹ ورک آف جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے، اور یہ جو پراکسیز کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اور یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ کی جو دہشت گردی کے خلاف پالیسی جو ہے وہ فیل ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ یہ سارا جو خون خرابہ ہوا یہ بہت سلیکٹیو قسم کا تھا، اور آپ نے سلیکٹیولی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، جو اب آپ کے لیے ایک پرابلم بن کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ بات جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن برسٹر صاحب ادھر جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور حکومت، لیکن عمران خان صاحب رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے معیشت ڈبو دی، دیکھو تم نے جو ہے وہ حالات سیاسی کہاں پیدا کر دیے، آج پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور آج پاکستان یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ عمران خان کا یہ جو عمران خان ان پہ الزام لگا رہا ہے، یا عمران خان ان پہ باتیں کر رہا ہے، اس کو آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں؟ کہ اگر یہ جو چیزیں ہیں کہ جی عمران خان کی تو کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو بہت کچھ کر کے جا رہا تھا، یہ انہوں نے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ لائی ہے، اور جس کی وجہ سے سارا کا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو عمران خان یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ بجائے ڈیلیور کرنے کے سیاسی الزام بازی کرنے کی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یا کہ وہ کمپلیٹلی ہاتھ جھاڑ چکے ہیں اور ان کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا جو ہے وہ کہ صرف کس ڈائریکشن میں چیزیں بہتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو اس کو آپ پوری بیک گراؤنڈ میں اگر سمجھیں تو عمران خان صاحب کو وہ جو طالبان خان کہا جاتا رہا ہے، ظاہر ہے اس کی وہ بے شک تردید کریں، لیکن اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان حقائق کی بنیاد پہ تھی جو لوگوں کو سامنے نظر آ رہے تھے۔ مثلا عمران خان کی جو انٹرنیشنل پالیسی تھی گورنمنٹ کے دوران یا اس سے پہلے، ان کے خیالات میں اور طالبان کے خیالات میں، آلدو کہ ان کا طالبان سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے خیالات میں بہت بڑی مماثلت تھی۔ اور اس نے جو ان کی یہ اس طرح کی جو سوچ ہے وہ آخری وقت میں بہت زیادہ انٹینسیفائی ہوئی تھی، جب انہوں نے افغانستان کے بارے میں کہا کہ یہاں پہ آزادی کی لڑائی تھی اور افغان آزاد ہو گئے۔
حالانکہ ظاہر ہے اس طرح کے ایک آدمی کے لیے یہ ایک میسج یہ تھا کہ افغانستان کے لوگ از سر نو ایک نئے سرے سے غلامی کی ایک نئی شکل میں چلے گئے، چونکہ پہلے ان پہ اگر کوئی فارن آکوپیشن تھا یا کچھ اس طرح تھا، تو اب انہوں نے ملک کے اندر ایک مسلح اسلامک فنڈامنٹلسٹ گروپ جو ہے اس نے قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یرغمال بنا کے سب سے پہلے ان کے تمام حقوق جو ہیں وہ ڈینائی کیے، جس میں آپ خواتین کے حقوق سے لے کے بچوں کی تعلیم سے لے کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے تو بڑے بڑے معاملات ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ان کو آپ انٹرنیشنلی ریکگنائز کریں، اور وہ ساری جو انٹرنیشنلی ٹرمز اور کنڈیشنز دنیا رکھ رہی تھی کہ ان کو اوپن کرنا چاہیے، ایک انکلوسیو حکومت بنانی چاہیے، افغانستان کے لوگوں کو رائٹس دینے چاہیے، تو ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اس سب کو ڈس ریگارڈ کر کے تو ان کی وکالت کی جاتی رہی 3 سال تک کہ ان کو تسلیم کیا جائے، بلکہ دنیا کو ڈرایا جاتا رہا کہ اگر آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مجھے یاد ہے کہ آخری وقت میں وہ یہ وکالت کر رہے تھے کہ افغانستان میں یہ جو بھوک ہے اور بے روزگاری اور یہ جو کرائسس ہوں گے یہ جو ہے ان کنٹرولیبل ہوں گے، اس لیے دنیا کو چاہیے کہ ان کو فی الفور جو ہے وہ تسلیم کر لے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ایک گڈ ول جسچر ہے نا ایک افغان طالبان کے لیے اور ان کے زیر سرپرستی جتنے گروپ ہیں۔ تو انہوں نے پھر ظاہر ہے اس دور میں خاموشی اختیار کرنی تھی نا، انہوں نے کوئی جنگ تو نہیں لڑنی تھی، چونکہ ایک آدمی جو ہے وہ ان کے بارے میں اس طرح کی ہمدردانہ قسم کا رویہ رکھتا ہے اور انٹرنیشنلی ایک طریقے سے ان کا سپوک پرسن کے طور پہ جو ہے وہ ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے۔ لیکن اس عرصے میں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، جو کہ ان کا اپنا ایک کام ہے، وہ ہے ڈیسیپشن اور چیٹنگ، اور اس طرح کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے جو سیل ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کیا پختونخوا میں، فاٹا میں، اور ان کو سارے نو آرگنائز کر کے تو جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا اقتدار سے نکلنا اور ان لوگوں کا ری ایکٹیویٹ ہو جانے کے درمیان ایک تعلق ضرور ہے جس کو آپ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ڈسکنیکٹ ہم نہیں کر سکتے۔ تو برسا پھر آج ہم جہاں پہ پہنچ گئے ہیں، دیکھیں آج قطر میں کل قطر میں ایک جو ہے وہ فٹ بال ایونٹ ہوا، تو وہاں انڈیا جو ہے، انڈیا سے دیپیکا پڈوکون وہاں پہ آئیں جو کہ بہت بڑی ایکٹریسز ہیں، اور پاکستان جو ہے، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کو دیکھے ایز اے ہندو کنٹری۔ دنیا جو انڈیا کو دیکھ رہی ہے ایز این اکنامک ہب اور ایز اے کلچرل پلیس۔ تو یہ ہماری جو لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئیڈیا آف پاکستان تھا، کیا یہ اس طرح کا آئیڈیا تھا کہ ہم نے طالبان سے لڑنا ہے، دہشت گرد سے لڑنا ہے، کوئی ملیٹنٹ بنانے ہیں، کئیوں کو خلاف لڑنا ہے، اس جہاد کا ہم نے استعمال کرنا ہے، دنیا میں ہم نے گندے ہونا ہے، دنیا سے ہم نے گندے پیسے لینے ہیں، اپنی عوام کو جو ہے وہ اس طرح لوگوں کے پیسے سے پالنا ہے، جبکہ ساتھ بھارت ہے، آزاد ہوا ہے، ہر چیز وہ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج پھر برسے صاحب کون رسپانسیبل ہے؟ مجھے تو یہ دیکھ کے جو بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمیں ڈیل کرتے رہے، جو لوگ ہمیں چلاتے رہے، جو لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ کس طرح کا پاکستان وہ بناتے رہے، اور وہ کس طرح کا پاکستان ہماری نسلوں کے لیے جو چھوڑ کے جاتے رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو آئیڈیا آف پاکستان تھا، یہ تو برسب سارا کمپرومائز ہو گیا۔ جبکہ آپ عرب ورلڈ دیکھ لیں، مسلمان دنیا جس کو ہم پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ دیکھو کشمیریوں کے ساتھ انڈیا میں زیادتی ہو رہی ہے، نہ تو وہ اس چیز کو سمجھ پائے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا یار تھک گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کتنی کو دیر دیکھیں، اور آج وہ بھارت کو ایک اکنامک اینڈ کلچرل پلیس دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو وہ دیکھتے ہیں یہ مانگنے والے آئے ہیں۔ سو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے مسلم ورلڈ میں بھی ہوئی ہے یا انڈیا میں ہے، اس میں ہماری لیڈرشپ کیوں لیسن نہیں لے رہی، ہماری لیڈرشپ کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ ہمیں چاہیے؟ بلکہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کل کہ انر بانی خر کو آپ نے افغانستان کیوں بھیج دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ مولوی ہیں تو وہ اکیلے بی بی کو بھیج دیا۔ تو ہماری لیڈرشپ کوئی لیسن سیکھ سکتی ہے بیرسٹر صاحب، یا کہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور ہمارا اسی لیے اسی طرح سانو ٹورن دے؟
देखें जी, ये जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान की आपने बात की ना जी, ये जो कुछ भी हुआ हो, इसको आज भी अगर आप जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को मिला के बैठा के तो आप कहें कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन करके कोई एक स्टेटमेंट लेके आए तो वो इसमें नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी वो हाथी की तरह था, जिसको अंधे जो है ना टटोल टटोल के तो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से जिस का हाथ जहाँ लगता था वही उसको हाथी लगता था। इसी तरह आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली सेम चीज़ थी। उसमें बड़ी गुंजाइश थी कि चलें जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं जी कि ये एक सेकुलर किस्म की स्टेट होगी जिसमें अकलियतों को बड़े हुकूक हासिल होंगे। हालांकि बतौर अकलियत वो खुद जो है अपना अलग मुल्क जो है वो मांग रहे थे, जिसका मतलब ये था कि बुनियादी तौर पे इस फिलासफी को ये निगेट कर रहे थे कि किसी एक कंट्री में अक्सरियत और अकलियत इकट्ठी रह सकती। जब हिंदुस्तान की बात आए तो उनका थीसिस ये था कि ये अकलियत और अक्सरियत इकट्ठी रह ही नहीं सकती, देयर इज नो वे कि यू कैन डू इट। और जब पाकिस्तान की बात आई तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है कि ये इकट्ठे ना रह सकें, और जोगिंदर नाथ मंडल को उन्होंने वजीर कानून बना के तो मशरकी पाकिस्तान के जो बंगाल के हिंदू थे उन्होंने कहा ये सारे हमारे भाई हैं और ये हम सब मिलजुल के रहेंगे। ये था आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप मुख्तलिफ तरीके से जिस तरीके से देखें। अब उसमें ऐसी कुफ्तें भी थी जो इस पूरे आइडिया ऑफ पाकिस्तान में से अपना आइडिया ऑफ पाकिस्तान निकाल रहे थे, और वो एग्जैक्टली यही था जो आज आपके सामने। वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये था कि ये एक ऐसी सिक्योरिटी स्टेट बनेगी जिसको हम एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे, बेस कैंप के तौर पे यूज करेंगे फर्दर जो हमारी फौतुआत हैं और जो फर्दर हमारी जंगें हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहला आपका टारगेट जो है वो जो है कौन सा था। आपका पहला टारगेट जो है वो दिल्ली का लाल किला। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी फिजिकली एक सेमिनार में मैं बैठा मौजूद था एज ए स्पीकर भी और पार्टिसिपेंट भी, जिसमें जनरल गुल हमीद ने, जब वो आईएसआई के चीफ थे या रिटायर्ड हो गए थे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो उसमें मैंने बात की कश्मीर के हवाले से। तो उन्होंने कहा आप क्या कश्मीर की बात करते हैं, हमारी नज़र तो जो है वो दिल्ली, बहारा और समरकंद पे है, हम तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र ही नहीं डालते। ये उनकी स्पीच है और उसका वीडियो मौजूद है। तो आप ये देखें कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की क्रीम ऑफ द क्रीम है, उसकी अगर सोच इतनी अनरियल है तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्या है। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान में ऐसे लोग भी जुड़ गए थे जो ये कह रहे थे कि ये रियासत बनेगी तो एक इस्लामी रियासत बनेगी, जिसको बुनियाद बना के तो हम पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो लास्ट ग्लोरी है और जो हमारा छिना हुआ तख्त है और जो हमारी हुकूमत है उसको हम रिक्लेम करेंगे और हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। वो कोई पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये जो कह रहे थे कि जो मुसलमान है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका क्या ख्याल है कि वो कायदे आज़म के सेकुलर पाकिस्तान के पीछे चल रहे थे? जाहिर है उनका आइडिया बिल्कुल एक इस्लामिस्ट पाकिस्तान का था, जिसका आइडिया आज आपकी टीटीपी दे रही है, जिसका आइडिया आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से आ रहा है, या खुद पाकिस्तान की जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं जिसमें हाफिज सईद और इस तरह के लोग शामिल है वो है। तो ये इसको टाइम लगा मैच्योर होने में, चूँकि दरमियान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, कुछ ऐसे वाक़ जो है वो हुकूमतें आ गई जिसमें फ़ौजी हुक्मरान भी शामिल थे, जनरल अयूब खान जैसे या मुशर्रफ जैसे, जो कि इस्लामिक आइडियालॉजी को ज़्यादा बाई नहीं करते थे। तो इस वजह से कुछ मामलात जो हैं वो इस तरह होते रहे, लेकिन बिलाखिर इन्होंने अपना असल रंग दिखाया। और ये हमें समझना चाहिए कि ये एक ख़तरनाक शक्ल जो है, यानी जो हमने कहा ना आपने कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को कहना चाहिए आइडियाज़ ऑफ पाकिस्तान, कि हर ग्रुप का अपना एक आइडिया था। तो उसमें से अब ये डोमिनेटिंग आइडियालॉजी है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक डोमिनेटिंग आइडियालॉजी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप कहते हैं इमरान खान की क़यादत में, वो भी या तो ये जुर्रत नहीं कर सकती कि इन लोगों को अपोज करे, या आइडियालॉजिकली इनके साथ इस तरीके से वो एफिलिएटेड है कि वही बात कर रही है जो वो कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो सिचुएशन क्या है।
بالکل صحیح کہا آپ نے مرزا صاحب کہ ملک کی سچویشن یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کرنے کے بل پہ آئے ہوئے ہیں. عمران خان دوسری کہتے ہیں طرف آپ دیکھیں ضمناً جی کہ کل آپ کا ایک سب سے بڑے صوبے کا پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ شامل پاکستان کا ہی وزیر اعظم ہے, آبادی, رقبے اور خوشحالی کو دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہمیں فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ فائنینشلی ایک ایسی سطح پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں پہ مجبور ہو گئے, چونکہ فائنینشیل ایمرجنسی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ مراعات یافتہ طبقات کی مراعات کو فل سٹاپ لگا دیں تنخواہوں پہ اور یہ جتنے ساری چیزیں. اور جب خود مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کرنا شروع ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کے اندر کرائسس کتنے گہرے ہو چکے ہیں. اور کئی بڑے بڑے محکموں کی طرف سے اب یہ شکایات آ رہی ہیں کہ جی ہمیں منتھ آف نومبر کی تنخواہ نہیں ملی, اور ہماری پینشن کئی لوگوں کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ نہیں ملی. گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ آپ کی دہشت گردی کے اگینسٹ جو آپ نے سینٹر قائم کر رکھا ہوا ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, اس تک ان کی پہنچ ہے. یعنی جو اصل آپ کا ڈیفنس ہے, ڈیفنس لائن ہی انہوں نے مسمار کر دی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کی حالت کیا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیپسٹ کرائسس میں بھی ان ہسٹری, فائنینشیل ایز ویل ایز پولیٹیکل. تو جناب ادھر سے سیاست جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا سیاستدانوں کی وہ دیکھ لیں کہ وہ ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے, اقتدار کی قیمت پہ ہی بات ہو سکتی ہے. اقتدار کی قیمت پہ بات ہو سکتی ہے, اور یہی لگ رہا ہے کہ ایک نئی جسے کہتے ہیں ڈائریکشن پاکستان کی طے ہو رہی ہے, جس میں جو اقتدار لے کے آئے ہیں وہ ذمہ داری نہیں لے رہے, اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ گورن کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس بھی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. سیاستدان بھی ذمہ داری نہیں لے رہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ داری نہیں لے رہے, ایک دوسرے پہ ذمہ داری پھینک رہے ہیں. اور عوام وہ اسی مہینے پتہ نہیں اس سال پتہ نہیں 7-8 لاکھ پاکستانی شاید کوئی پاکستان سے گئے ہیں, وہ ڈیٹا ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی پاکستانی لوگوں, عمران خان صاحب برسٹر صاحب پاکستان کو گندا کرنے کے لیے اور پاکستان کی گندی پکچر پوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پتہ لگے کہ میں تھا تو ملک میں کیا تھا. کہتے جی 7-8 لاکھ پاکستانی چلے گئے. بھائی پاکستانی ہر سال جاتے ہیں, لوگوں کو روزگار ملتے ہیں کاروباروں کے لیے اور چیزوں کے لیے, فیملیز کے لیے. تو خیر اینی ہو پوری دنیا سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. 25-23 کروڑ کے لوگوں میں سے 7 لاکھ لوگوں کا چلے جانا کون سی بڑی بات ہے. خیر اینی ہو, تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بھشانی صاحب. تھینک یو جناب, ٹاکنگ ٹو یو شکریہ. سر, بڑی مہربانی سر.